میں چاہتا ہوں کہ یہ جو عام بندہ ہے اس کے لیے کوئی آپ کریکولم ڈیوائز کریں کہ مطلب فار ایگزامپل کوئی بھی ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ نارملی ہمارے جو آڈینس ممبر ہوتے ہیں وہ یا تو یونیورسٹی کالج کے ہوتے ہیں یا ینگ اربن پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی اپنے آپ کو اکوپ کرنے کے لیے ماڈرن چیلنجز کے ساتھ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے کیا کوئی بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ اڈیئر کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. ضیاء بھائی 4 چیزیں. پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز جو ہے وہ پیشنس ہے، تیسری چیز ہے نالج ہے، چوتھی چیز فزیکل اسٹرینگتھ ہے. یہ 4 چیزیں اگر ایک بندہ ڈیولپ کر دے تو یہ وہ بندہ ہے جو لیڈرشپ رول میں آ سکتا ہے اور یہ دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، متقین کا امام بن سکتا ہے. دونوں کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا. ایمان لے کے آئے اور صبر کیا تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو لیڈرشپ عطا کی. 2 کنڈیشنز ہیں، تو فیتھ ود آل اٹس ریکوائرمنٹس کنڈیشنز. دوسری ہے پیشنس، وہی ہم بات کر رہے ہیں، ریئیکشنری اپروچ نہ ہونا، حلم، بردباری، اور یہ اس قوم کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو پیشنس اور صبر کہتے ہیں حبس النفس، اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا، نیگیٹو بھی پازیٹیو ایموشنز کو اس طریقے سے ان کو چینل کرنا اینڈ میک دا یوز آؤٹ آف دم. تیسری چیز میں نے کہا کہ نالج، اور پھر میں نے کہا فزیکل اسٹرینگتھ. آپ کو طالوت کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے آپ کو پتا، اس ریفرنس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمیں لیڈر دیں، ہم نے یہ اوپریسر جو جالوت ہے اس نے ہم پر حملہ کیا ہوا ہے یا اس نے ہمیں ظلم کر رہا ہے تو ہم کیسے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا، ان کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے کہا تو مطلب دنیا کی ازمپشن یہ ہے کہ اکنامک ریسورسز آر بیسکلی پرائمرلی آر دا بیسک، یعنی یہ نیڈ ہے کسی بھی حکومت کی غلبے کے لیے، ڈومیننس کے لیے. جبکہ اسرائیل نے یہ پروو کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہے، اسرائیل نے بھی پروو کر دیا اور اس طریقے سے دنیا میں اور بھی لوگوں نے پروو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کو بادشاہ اس لیے مقرر کیا گیا کیونکہ جسمانی طور میں یہ اسٹرانگ ہے، فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، اور اس طریقے سے علمی اعتبار سے. اور علم کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ود ریفرنس ٹو صلاح الدین، جیسے کہ ہم نے بات کی، تو صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے بارے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں ان کی، تو انہوں نے اپنے آپ کو نالج سے بہت زیادہ اکوپ کیا، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جس طرح آپ نے کہا نا ہسٹری، ابھی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کی نالج بہت زیادہ، ہی واز ویل ورسڈ ان ہسٹری. ان کو پتا تھا اپنی لیگیسی کیا. دیکھیں قرآن، اگر آپ اپنی لیگیسی کو یاد نہیں رکھتے ہیں نا، دیر از نو موٹیویشن فار یو وٹس ایور. قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. قرآن مجید اس اپروچ کو اتنا ریٹریٹ کرتا ہے، اتنا زیادہ بار بار وَاذْكُرُوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب وہ وقت یاد کرو اور وہ وقت یاد کرو. یعنی قرآن مجید کا انداز بیان ہی یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو، کانسٹنٹلی ریمائنڈنگ. ٹو دی ایکسٹینٹ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو یہودیوں میں ہمیشہ بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، انہوں نے اس کا وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اس سے ہے کہ ان کا باپ یاد کراؤ کہ تمہارا باپ کون تھا، تمہارا باپ اسرائیل تھا، یعقوب تھا، اس کی نقش قدم پہ چلو، تم کدھر چلے گئے، اس سے انسپریشن لو، موٹیویٹنگ فیکٹر. تو اگین نوئنگ یور لیگیسی. اور اس میں ذرا بھائی سوشل سائنسز، ان مائی اوپینین ہسٹری آتی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں سوشل سائنسز میں آتی ہیں چیزیں. وی نیڈ ٹو ہیومینٹیز، کہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو بیسکلی سوسائٹیز کو فارم کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کے اندر اسٹرینتھ لے کے آتے ہیں اوور آل ایز کمپیئر ٹو، ٹھیک ہے وہ بھی سائنسز کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے لیکن بٹ اگین دس از سم تھنگ. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں. اور فزیکل اسٹرینتھ میں اپنے آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ، کیونکہ دیکھیں جو مرضی کر لیں مردانگی کی ضرورت ہے، اور مردانگی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ان دا ماڈرن ڈے، جہاں پہ فیمنزم اور اس طریقے سے جینڈر نیوٹرلٹی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہمیں بمبارڈ کی جا رہی ہیں. اور اللہ معاف کرے، لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن فیملیز کے اندر بہنیں زیادہ ہوتی ہیں تو بھائی بھی اگر ان کے اندر زیادہ رہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. آئی مین دس از سم تھنگ ویری نیچرل فینومینا. شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، انہوں نے آداب طالب العلم کی، بڑی مشہور کتاب ہے. کئی علماء، میرا خیال ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. حالانکہ کتاب وہ آداب علم کے اوپر ہے لیکن اتنی امپورٹنس ہے اس کے اندر. وہ ایک مینر بتاتے ہیں علم کے لیے کہ علم کی کنڈیشن یہ نیسسری ہے علم کے حصول کے لیے، دینی علم کے لیے، کہ رجولیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. رجولیت کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر مردانگی ہونی چاہیے. تو مردانگی جو ہے وہ کیسے بلڈ کی جا سکتی ہے؟ فزیکل اسٹرینتھ سے بلڈ کریں. آپ ایکسرسائز کریں، آپ اپنے جسم کو فٹ رکھیں، ہیلدی ڈائٹ کریں. ہیلدی ڈائٹ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، آپ کے اپنا دماغ جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دے گا. آپ کو خود یہ جو لیزینس ہے نا ہمارے اندر، اور بیٹھ کے بس اپنی ایگریشن نکالنا، فرسٹریشن، اوور ایٹنگ کر کے پیشنٹ بن جانا ڈائبٹیز وغیرہ کے، اور اس کے بعد میں جو ہے نا اور ایگریشن فیس بک کے اوپر کی بورڈ جہاد کر کے ایگریشن نکال کے 1-2 الجزیرہ کی ویڈیوز شیئر کر کے بعد میں بندہ ریلیکس ہو جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ہاں کامن یوتھ کر رہی ہے. اور انفارچونیٹلی کچھ ایسی تحریکیں بھی ہیں جو خاص طور پہ اس پہ بات کریں، ان کے بھی لوگ یہی کرتے ہیں. اپنی لائف میں کوئی چینج نہیں، بٹ دے آر ایمفسائزنگ آن دیٹ تھنگ. تو
انڈیویجول لیول پہ میں سمجھتا ہوں 4 چیزوں پہ اپنے ایمان کو کنٹرول، اپنے ایمان کو بڑھائیں، اس پہ فوکس کریں کہ میں کہاں پہ کر رہا ہوں. اگین دوسری بات یہ کہ اپنے اندر صبر لے کے آئیں، صبر کو سیکھیں، باقاعدہ اسٹڈی کریں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر حلم لے کے آنا. تیسری چیز ہے فزیکل اسٹرینتھ پہ ورکنگ کریں اور اپنے علم کو، نالج، اویئرنیس ہسٹری کی، اور خاص طور پہ صلاح الدین کی جیسے میں نے بات کی، اس نے اپنی باقاعدہ ملٹری پاور کے لیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ اس نے ملٹری میں اپنے گھوڑوں کی جو بلڈ لائنز ہیں ان کو اس نے یاد کی، اس نے پڑھا، ان کے بارے میں اس نے اسٹڈیز کی. مطلب دس از مردانگی کی چیزیں ہیں، ایسے اسپورٹس جو آپ کو فزیکلی اسٹرینتھ دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی، اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ دیر از اسٹرینتھ ان ٹارگیٹ شوٹنگ. تو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں ان چیزوں کے ساتھ. ہارس رائڈنگ ہے، یہ ٹارگیٹ شوٹنگ ہے، سوئمنگ ہے، جو چیزیں ریکمینڈڈ کی گئی ہیں، بلکہ ان کا تو ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ فارمز آف انٹرٹینمنٹ ہے جس کے ساتھ ثواب اٹیچ کیا گیا. بھائی آپ خود نیچرلی دیکھیں، جو بندہ باکسر ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جو بندہ باکسنگ کر رہا ہے یا فزیکلی اسٹرینتھ ہوتا ہے، اس کو ویسے ہی پھڈے لینے کا شوق ہوتا ہے، اس کا خون جلدی گرم کرتا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ کہنے کا ایک بیچارہ کمزور آدمی ہے نا، وہ 10 دفعہ سوچتا ہے ریئیکشن، اس کے اندر کبھی بھی وہ ایک انرجی نہیں آتی ایک دم کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہے تو میں نے اس کے لیے، وہ ایک موٹیویشن. مطلب دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن وہی بڑی بات ہے جب ہم انڈیویجول لیول پہ بات کر رہے ہیں نا، کہ میں اگر اپنی ذات میں دیکھوں، میں اپنی ذات میں کمی محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک دم وہ انرجی نہیں آتی کہ میں اس کے لیے کچھ کروں اور ہمت کروں. اگین وہی والی بات ہے اس کو، اور پھر علم جب ساتھ ہوگا تو آپ کی یہ انرجی اور موٹیویشن چینل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے، ایسے پمپ ہوتے رہیں گے، تو پھر آپ الیاذ باللہ غلط ہاتھوں میں بھی چلے جائیں گے، ایسی ایجنسیز کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے جو آپ کو غلط استعمال کریں گے، جس طرح آئیسس وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل الیاذ باللہ یہ والی چیزیں ہمیں اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں یہ تو ہو گیا ہمارے یعنی جو ہے نا ایک عوام کے لیول کے اوپر. ان کو اگر ہم لوگ یہ بھی کہیں کہ ایک چھوٹی سی عوام کے لیول پہ نا، مغیرہ بھائی کی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے نا، اور تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کنیکشن کیا ہے اس کا کولیکٹیو کے ساتھ. انہوں نے ایمان کی بات کی، دیکھیں، اور آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی لوگ سیل آؤٹ کر جاتے ہیں، مٹیریل جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر آ جاتا ہے، تو مٹیریل بینیفٹ ہے تو اپنے اصول جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایمانیات لے کے آئیں گے تینوں ٹیئرز کے اندر تو کم از کم سیل آؤٹس نہیں ہوں گے ہم. صحیح بات ہے. تو ان کا کنیکشن ہے ہماری. دیکھیں آپ کے اندر جتنا بھی اگر ایمان ہے تھوڑا بھی ہو نا، تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا. بالکل. دیکھیں میں جس کیپیسٹی میں بھی ہوں، دیکھیں فار ایگزامپل میں اگر ایک پولیس آفیسر ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور میرے سامنے ایک چوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے ایک ڈاکہ ڈال رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے ہے. اب جس بیچارے غریب کی چوری ہوئی ہے، وہ غریب آدمی ہے، وہ بیچارے اتنے پیسے تھے ہی نہیں، وہ بیچارے کی اب چوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب پولیس والا جو میں ہوں، میرے ہاتھ میں پسٹل بھی ہے، میرے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، اور میں بھی بجائے ایکٹ کرنے کے میں بھی کہتا ہوں یا اللہ اس چور کو جو ہے نا برباد کر دے. تو میرے اوپر یہ دعا سوٹ نہیں کرتی، بیکاز میرے پاس ہاتھ سے روکنے کی استطاعت ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیگلی بھی ہے، آپ سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی کچھ اور ہے، لائک میرے سے لیگلی بھی ہے کیونکہ آئی ایم این آفیشیل، یعنی جو ایک پولیس مین. بالکل صحیح. میں ایک حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوں اور میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، یہ کام ذمہ داری ہے، بالکل میری ذمہ داری ہے. اور میرے پاس ہتھیار بھی ہے، میرے پاس مائٹ بھی ہے، میرے پاس یہ میرے پاس قدرت بھی ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن پھر بھی میں دعائی کر رہا ہوں کہ بس یا اللہ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہاں یہ پھر کرمنل آفینس ہے. کیونکہ وہ آئی تھنک میلکم ایکس نے کہا تھا غالباً کہ all you need for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. بالکل. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اچھے لوگ چپ کر جائیں گے تو بس پھر مطلب آپ ایول پھیلنے کا ایک اچھا انداز یہ ہے کہ آپ جو اچھے لوگ ہیں وہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں. تو بھائی جس کے پاس استطاعت ہے، اللہ تو ہر کسی سے اس کی استطاعت کے مطابق پوچھے گا نا کہ بھائی تمہاری یہ استطاعت ہے، تم نے کیا کیا، تمہاری کیا تھی. تو اب ہم نے کہا کہ جو عوام کے لیول پہ جو لے پرسن ہے، وہ اس نیت سے سوچے کہ یار میں جو اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہوں نا، وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ کل کو اگر میری ضرورت پڑتی ہے میں حاضر ہوں. یعنی کل کو اگر who knows اللہ تعالیٰ آپ ہی کو صلاح الدین جیسا بنا دے، آپ ہی کی نسلوں میں سے کوئی ایسا پیدا کر دے، تو آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ یار the reason why I'm changing is because I want to help my brothers and sisters. تو آپ کو نا قرآن پڑھنے میں موٹیویشن ملے گا، آپ کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنے میں موٹیویشن ملے گا. دوسری بات ہے ضیاء بھائی، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ حالات جو ہیں، یہ بڑے بڑے لیڈرز بنتے ہیں نا، تو یہ بھی بات ہے کہ حالات بھی اللہ بناتا ہے، اپرچونیٹیز بھی اللہ دیتا ہے. لیکن آپ نے اللہ کے سامنے پروو کرنا ہوتا ہے اللہ میں اس قابل ہوں کہ میں لیڈر بن سکتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. انہوں نے تو ایمان پر ورکنگ کی اپنے، اور انہوں نے صبر سیکھا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو امامت عطا اللہ تعالیٰ نے موقع بھی اللہ نے موقع بھی دی، اپرچونیٹیز بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے اللہ کو ثابت کر کے دینا ہے، اپنے سامنے پروف کرنا ہے کہ اللہ آئی ایم ورتھی فار دیٹ، اور دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اللہ آپ کے سامنے حالات بنیں گے، آپ کو موقع دیں گے. کئی ایسے یہ جو ہیں صلاح الدین ایوبی تھے، کہاں سے رینکس میں، ہیز فادر واز جسٹ اب جو ہے
یعنی he did not have any military کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی, بہت لوئسٹ رینک سے وہ اوپر چلنا شروع ہوئے, اور یعنی وہ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک یعنی سلطنت عطا کی اتنی بڑی. تو اپرچونیٹیز اللہ, بٹ یو نیڈ ٹو کیپ آن پروونگ یور سیلف کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل ہوں, میں نے وہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے امامت کے لیے کہی ہیں, تو آئی ایم ہیئر فار یو, گیو می, اور اللہ آپ کو دیں گے. That's basically we need to, and this is what is expected of us. ٹھیک ہے نا, حالات ہم اتنا زیادہ شاید چینج نہ کر سکیں, ہم شاید نہ کریں کہ میں جی پریزیڈنٹ بن جاؤں تو شاید میں بنا دوں, نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بنا بھی دے, بٹ اگین یو نیڈ ٹو پروو اٹ کہ یہ اللہ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ حالات کس طریقے, کون سا بندہ کہاں پہ اللہ نے یوز کرنا. آپ کم از کم اپنے اینڈ پہ تو کریں نا, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو آپ پوری کریں, چاہے جس بھی کیپیسٹی میں آپ ہیں. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا جو عوام ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اپنے آپ کو کنڈیشن کرے, جیسے آپ نے بڑی اچھی ایگزامپلس دیں کہ 4 لیولس پہ اپنی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے.